السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کر آئے ہیں جو یقیناً آپ کی ایمان کو تازہ کر دے گی۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی قصہ آپ کو سنائیں گے، لہٰذا آپ ویڈیو کو بالکل اسکپ نہ کریں اور پورا دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہر ہونے پر لگ بھگ 6 صدیاں بیت چکی تھی اور دنیا خدا کے پیغمبروں کی معرفت حاصل کی ہوئی حق کی سچائی کو بھلا چکی تھی۔ تمام انسانی دنیا خدا پرستی کے بجائے مظاہر پرستی میں پڑی ہوئی تھی اور ہر ملک انسان سے لے کر پیڑ پودوں تک کی پرستش فن کرنے کی چیز بنی ہوئی تھی۔ کوئی انسان کو اوتار یعنی خدا کہہ رہا تھا تو کوئی خدا کا بیٹا، ایک مادہ پرست تھا تو دوسرا خود اپنی آتما کو ہی خدا سمجھ رہا تھا۔ سورج کی پوجا تھا، چاند اور تاروں کی پوجا تھی، جانوروں، پیڑوں اور پتھروں کی عبادت تھی، آگ، پانی، ہوا، مٹی کے سامنے کھڑے ہو کر مانگا جا رہا تھا۔ گرج کائنات کی ہر چیز پوجا کے لائق تھا اور نہیں تھا تو ذات واحد پوجا کے قابل نہیں تھا، اور نہ اس کے ایک ہونے کا خیال ہی خالص تھا اور نہ اس کے ہر چیز سے بے نیاز ہونے کا۔ اس کو اگر مانا جانا بھی تھا تو دوسروں کی عبادت اور پرستش کے ذریعے۔ وہ اگر پیدا کرنے والا تھا تو دوسروں کے واسطے اور ضرورت کے ساتھ ماوا، روح اور ترکیب سبھی باتوں کا محتاج تھا۔ وہ اگر تمام چیزوں کا مالک تھا بھی تو انسان، جانور، پیڑ، پتھر کے بلبوتے پر گرج ساری دنیا میں اصل کار فرمائی مظاہر یعنی ظاہری چیزوں کی تھی، اور حق کی ذات صرف نام کے لیے حقیقت سے آنکھیں چرائی جا رہی تھی، مگر مجاز کے ساتھ۔ عشق کا ذوق ذات حق سے بعد میں تھا، مگر مظاہر سے قربت حق کی سعادت کا سرمایہ سے بنگاوناپن تھا، مگر مخلوق کی عبادت کا عام چلن تھا، اور ہر طرف ہم ان کی نہیں پوجتے مگر اس لیے تاکہ وہ خدا کی طرف ہماری قربت کا ذریعہ بن جائے کا مظاہرہ نظر آتا تھا۔ یہی وہ تاریک دور تھا جس میں اللہ کی سنت یعنی خدا کی ہدایت و ضلالت کے قانون نے ماضی کی تاریخ کو پھر دہرایا، اور حق کی غیرت نے فطرت کے رد عمل کے قانون کو حرکت دی، یعنی ہدایت کا سورج سعادت والے برج سے نکلا اور چاروں طرف چھائی ہوئی شنک و جہالت اور رسم و رواج کے اندھیریوں کو فنا کر کے دنیا کو علم و یقین کی روشنی سے جگمگا دیا۔ ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 عیسوی صبح وہ صبح سعادت تھی جب تہذیب و تمدن سے محروم کھیتی کی سرزمین مکہ کے ایک معزز قبیلے نے قریش بنی ہاشم میں عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں یعنی آمنہ بنت وہب کے یہاں آفتاب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اے اللہ، وہ صبح کتنی سعادتوں والی تھی جس نے کائنات کو رشد و ہدایت کے نکلنے کی جاندار خبر سنائی، اور وہ گھڑی کتنی مبارک تھی جو دنیا کے لیے خوشخبری کا پیغام لائی۔ دنیا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے وہ نغمے گا رہا تھا کہ وقت آ پہنچا کہ اب دنیا سے بدبختی دور ہو اور خوشبختی سے دنیا بھر جائے، شرک و کفر کی پردہ چاک ہو اور ہدایت کا سورج روشن ہو اور چمکے، مظاہر پرستی باطل ٹھہرے اور ایک خدا کی توحید زندگی کا مقصد قرار پائے۔ دنیا تو کیا، ملک، قبیلہ اور خاندان کو بھی یہ علم نہ تھا کہ دنیا کے تمام دھرم جس سورج کی نکلنے کے انتظار میں ہیں وہ اس غیر مہذب سرزمین اور عبد المطلب کے گھرانے سے نکلے گا، اور اس کی پیدائش کو خاص اہمیت دیتے اور ولادت کی تاریخ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھتے، مگر جس پیدا کرنے والے نے اس کو مقدس ہستی بنانے کا فیصلہ کیا، اسی نے اسے ایک معجزہ اور تاریخی نشان بھی ظاہر کر دیا، اور وہ ہاتھی والوں کا واقعہ تھا۔
اعتبار کرنے لائق اور مستند روایتیں گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے کچھ مہینے بعد ہوئی۔ اس واقعے میں جو خاص باتیں پائی جاتی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے یہ عرب کے لیے عام طور سے اور حجازیوں کے لیے خاص طور سے بڑا عجیب اور حیرت میں ڈالنے والا واقعہ تھا، اور اس لیے وہ کبھی اس کو بھلا نہیں سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ان کا نام ہی عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال رکھ دیا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکے تھے کہ اصل میں یہ واقعہ ایک نشان ہے اس جلیل القدر ہستی کے ظاہر ہونے کا جو ایک دن تمام دنیا کو توحید کے مرکز اور ابراہیمی قبلے پر جمع کر دے گی اور اس کو غیر اللہ یعنی بتوں کی گندگیوں سے پاک کر کے توحید کے ناموں کے لیے خاص کرائے گی، کیونکہ یہی وہ پہلی جگہ ہے جو صرف ایک اللہ کی پرستش کے لیے بنایا گیا۔ یہ مندر نہیں تھا کہ مورتی کی پوجا کی جائے، یہ گرجا اور کلیسا بھی نہ تھا کہ یسوع مسیح اور کنواری مریم کی مورتیوں کے سامنے سر جھکایا جائے، نہ یہ آگ کا بھنڈارا تھا کہ آگ کے نور کا مظہر قرار دے کر اس کی پوجا کی جائے، اور نہ یہودیوں کا وظیفہ تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کر اس کی پاکی کے نغمے گائے جائے، بلکہ صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ گرج رسول بنائے جانے کے بعد جب قدرت نے معجزانہ شان سے عام الفیل ہاتھیوں کے سال میں آپ کی ولادت کا چھپا راز کھول دیا، تب دنیا نے یہ سمجھا کہ ابرہہ اور اس کی فوج سے اللہ کے کعبے کی یہ حفاظت اس لیے تھی کہ وہ وقت قریب آ پہنچا جب دوبارہ یہ مقدس جگہ ایک اللہ کی عبادت اور خالص توحید کا مرکز بننے کا شرف حاصل کرنے والا ہے۔ بس جو طاقت بھی اس بڑے مقصد سے ٹکرائے گی خود ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائے گی۔ ابرہہ عیسائی تھا اور عرب کے لوگ قریش یعنی مشرک، پھر کون کہہ سکتا ہے کہ ابرہہ اور اس کی فوج کی بربادی قریش کی مدد اور حمایت کے لیے تھی؟ نہیں، بلکہ اس لیے سب کچھ ہوا کہ اللہ کی مشیت کے خلاف ابرہہ کی خواہش تھی کہ یمن یعنی صنعاء میں جو خوبصورت گرجا الکلیس باپ بیٹا روح القدس تثلیث کے فروغ دینے کو بنایا گیا تھا، توحید کے مرکز کعبۃ اللہ کی جگہ وہ سب کی توجہ کا مرکز بنے، اور اس مقصد کے لیے اس نے کعبہ ڈھانے کے لیے فوجی چڑھائی کی۔ ادھر قریش یعنی سارا عرب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ابرہہ وقت کے تمام جنگی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا مالک اور قریش ان سب سے بالکل محروم۔ تب غیرت حق حرکت میں آئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ دنیا کی طاقت کے گھمنڈ پر اللہ کی مشیت سے ٹکرانے والا خود ہی فنا کے گھاٹ اتر گیا، اور توحید کا مرکز کعبہ خدائی حفاظت کے سائے میں اسی طرح قائم رہا۔ قرآن نے سورہ فیل میں اسی حقیقت کو معجزانہ ڈھنگ سے نقل کیا ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تیرے پالنہار نے ہاتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا ان کے فریب کو ناکام نہیں بنا دیا اور ان پر فوج در فوج پرندے نہیں بھیج دیے؟ وہ پرندے ان پر کنکریاں پھینکتے تھے، پھر خدا نے ان ہاتھیوں والوں کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ بہرحال عام الفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال ہے، اور یہ واقعہ آپ کے ظہور قدسی کا سب سے بڑا قریبی نشان ہے، اور یہ حقیقت اس آدمی پر اچھی طرح صاف ہے۔ ترجمہ: جس کے پاس حق قبول کرنے والا دل ہے، یا وہ حاضر دماغی کے ساتھ حق بات کی اور کان لگائے ہوئے ہیں۔